بڑے پیارے ہمارے بھائی ہیں عثمان علی رضوی بھائی. ایک معذرت جی، وہ میری ایک فون کال آ گئی تھی، تو مجھے معلوم نہیں کہ پہلے مجھ سے کیا بات چل رہی تھی. کیا میں ابھی ہی آیا ہوں، تو میں نے اپنے نذیر صاحب کی یہ کچھ باتیں سنی ہیں، اور وہ اپنے جذبات کا اظہار انتہائی مغموم ہو کے کر رہے ہیں. تو آپ جاری رکھیں جی، بات آپ جاری رکھیں. بات میں بتاتا ہوں کیا ہے بھائی، سن لیجئے. پس منظر یہ ہے کہ آج صبح ہمارے نجفی بھائی آئے اور انہوں نے گفتگو کی کہ یہ جو قائد ہیں ان کے احمدیوں کے، اللہ کے بارے میں کہا کہ تیندوے کی شکل کا ہے، بہت ساری باتیں ہیں. تو وہ تو کہتا ہے کہ تمہارا خدا یہ ہے. ان کو یہ کہا. یہاں پر موجود تھے ٹاک ماسٹر جی موجود تھے جو احمدی ہیں. انہوں نے کہا وہ اسکین پیش کیجئے. کہا میرے پاس اسکین نہیں ہے. انہوں نے کہا جب اسکین ہی نہیں ہے تو آپ نے بات کیوں کی؟ کہا میں اسکین جو ہے لا سکتا ہوں. میں نے کہا لے آئیے. خیر کافی ٹائم تک وہ رہے لیکن وہ اسکین پیش نہیں کی انہوں نے. اب تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹہ پہلے آئے اور کہا کہ وہ اسکین میں نے ڈھونڈ لیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کہاں ہے ٹاک ماسٹر؟ میں نے کہا ٹاک ماسٹر ہے نہیں، ٹاک ماسٹر تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو پیش کیجئے، اس پہ بات کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیش کرتے ہیں. پیش کیا. میں نے کہا پڑھیے. کہا شارپ شوٹر صاحب پڑھیں گے. میں نے کہا شارپ شوٹر صاحب پڑھیے. خیر اس میں تکرار ہوتا رہا. آخر شارپ شوٹر صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا. جب پڑھنا شروع کر دیا میں نے کہا یہ تو شروع سے نہیں ہے، عبارت شروع سے کہاں شروع ہے، سبجیکٹ کہاں سے شروع ہے، وہاں سے لائیے. پھر انہوں نے ایک اوپر پیش کیا تو وہاں سے بھی نہیں تھا. میں نے کہا یہاں سے بھی نہیں ہے. پھر ایک اور اوپر پیش کیا، وہاں پتہ پڑا واقعتاً یہاں سے شروع ہے. اب ہم نے وہ بات شروع کر دی. جب وہ ہم بات کر رہے تھے پھر ضیاء صاحب آئے. کون پڑھ رہے تھے؟ عابد بھائی. لفظ وجہ آیا، چہرہ آیا. اس پہ ضیاء صاحب نے آ کے اڑنگا ڈال دیا کہ یہ دیکھو کس طرح کی مثالیں دی جا رہی ہیں. میں نے کہا دیکھو وہاں پر لکھا ہوا ہے گویا کے لکھا ہوا ہے، گویا کے، حقیقت میں نہیں کہہ رہے، گویا کے. کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی مثال نہیں. میں نے کہا دیکھو ظل اللہ فی الارض ہے یا نہیں؟ کہا ہے. میں نے کہا اللہ کا کوئی ظل ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر یہ ایک مثال ہے جو دی جا رہی ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہاں وہ غلط ہیں، غلط نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. اب ظل اللہ فی الارض، زمین پر اللہ کا سایہ، یہ کیا اللہ کا کوئی سایہ ہے کیا وہ زمین پر ہوگا؟ پھر ضیاء صاحب نے بات کو کہا کہ دیکھو اللہ کا وجود ہے نا، وجود تو ہے، ذات تو ہے. اب اگر ذل کا تو ٹھیک، لیکن لفظ وجہ، چہرہ تو نہیں. میں نے کہا چہرہ بھی تو ہے، چہرہ بھی تو ہے. کہتا نہیں ہے. میں نے پھر قرآن مجید سے دکھا دیا کہ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب اس پہ ان لوگوں نے رولا پا دیا. یوسفی ایک طرف، اور کیا نام ہے یہ ہمارے نعیم صاحب ایک طرف. سب نے ایک ساتھ شور شرابہ شروع کر دیا اور گویا کہ اس کو ماننا ہی نہیں چاہتے. نہیں اس کا مطلب وجہ کا مطلب چہرہ نہیں ہے. نہیں بھائی چہرہ ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ لفظ چہرہ ہے. لفظ اللہ کے لیے لفظ وجہ آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب آگے کہنے لگے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا، کوئی اور کرتا. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو گستاخی کی، لیکن وہ لفظ گستاخانہ تھے کہ بس چہرہ باقی بچ جائے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا گویا اللہ کا. یہ کون کہہ رہا؟ نہیں. میں نے بولا یہ تو آپ کہہ رہے ہو. اب یہ تھی وہ بات جس پہ انہوں نے رولا پایا. اب میں کتنے صبر کر رہا ہوں، کتنا ان کو ٹائم دے رہا ہوں، مجھے بات کرنے دے نہیں رہے. میری بات میں بول رہے ہیں. میں نے کہا بھئی خاموش رہو. اب شور، ایک دم شور. بھئی شور مت کرو. کب تک میں کہوں گا تمہیں شور مت کرو؟ کیوں شور کرو گے؟ اس کی پیر وجہ صاحب جاننا چاہتا معذرت ہوں. قطع کلامی معاف، یہ نذیر صاحب کو کیا کسی نے کہا ہے جو اتنے جذباتی ہیں جی؟ اب آپ پوری بات سنیں گے یا آپ بھی رولا کریں گے میرے بھائی جان؟ پیر صاحب اس طرح نہ کرو. میں پیراں تے پار پا کے اوپر آ گیا ہوں تو میں کیوں رولا کروں گا؟ میں نے یہ صرف جاننا چاہا ان کو کسی نے کیا کہہ دیا ہے. یہ میں صرف مکمل بات سن لیجیے پیارے بھائی. پھر اب بات یہ ماڑے ہو کو گئی، سگنل نہیں نہ ہونے. جی بات یہ ہو گئی
کہ وہاں نعیم صاحب نے اب شور شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی خاموش, شور مت کرو, شور مت کرو. اب انہوں نے کیا, میں نے بھی کیا. میں نے کہا بس بات کرنے دو, بات کرنے نہیں دے رہا. میں نے کہا میں تو آپ کا گلا دبا سکتا ہوں, کیسے میں جو بات نہیں کر رہے, یعنی میں تمہیں میوٹ کر سکتا ہوں. میں نے میوٹ کیا, پھر بول رہے پھر میوٹ کیا, پھر بول رہے پھر میوٹ کیا. اب جو ہے وہ چلے گئے, بس اتنی سی بات ہے. اب رہی بات نذیر صاحب کی, وہ نذیر صاحب آپ نے بات سن لی ان کی, کیا ہے کیا نہیں ہے واللہ عالم. یہ تھی پوری بات محترم. اب سمجھ گئے میرے بھائی, سمجھ گئے؟ جی میں سمجھ گیا, لیکن ابھی تک یہ میں نہیں سمجھا کہ نذیر صاحب اتنے جذباتی کیوں ہیں, وجہ میں بتا دوں گا, میں بتا دیتا ہوں. وہ جانے, اللہ جانے. اچھا چوہان صاحب بتائیے آپ نے کیا کہنا ہے؟ نہیں, میں نے یہ کہنا ہے کہ وہ وہی بات ہوئی جو پہلے ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے کہ آپ تو مرزا صاحب کو سچا مانتے ہی نہیں ہیں, لیکن آپ صرف وہ جو